UAE کے حوالے سے کچھ بڑی خبریں سامنے آئی ہیں۔ UAE متحدہ عرب امارات کے نئے صدر کا نام سامنے آ گیا ہے۔ شیخ محمد بن زید کی صحت کے حوالے سے کچھ تشویشناک خبریں سامنے آئی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ دبئی کے صدر نہیں رہیں گے، متحدہ عرب امارات کے صدر نہیں رہیں گے۔ نئے صدر کون ہیں؟ میں نے آپ کو خبر دی تھی کچھ عرصہ پہلے، اگر آپ میری پرانی ویڈیوز جا کے دیکھیں، کہ UAE کے اندر آپریشن رجیم چینج شروع ہو چکا ہے اور سعودیہ جلد UAE کے اندر شیخ محمد بن زید کو صدارت کے عہدے سے ہٹا کے کسی نئے شخص کو UAE کا صدر بنا دے گا، اور آپریشن رجیم چینج اگر ناکام ہوا تو پھر UAE کے 60 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب آپریشن رجیم چینج کمپلیٹ ہوتا ہوا، مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور UAE کے متحدہ عرب امارات کے نئے صدر کا اعلان ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک بحری جہاز کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور ایرانی میزائل پن پوائنٹ پوزیشن کے ساتھ جا کے اس بحری جہاز کو لگا ہے۔ یہ بحری جہاز کس کا تھا اور اس کے بعد سے اب امریکہ کیا عملی اقدامات کرنے جا رہا ہے؟ دوسری جانب جو ایرانی پرشین گلف ہے اس میں امریکی فوجی جو نقل و حرکت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ فوجی ایرانی سمندری حدود میں تعینات ہیں، 2 امریکی بحری بیڑے تعینات ہیں، 15 کے قریب اس کے ڈسٹرائر تعینات ہیں، 4 ابدوزیں تعینات ہیں اور ٹام ہاک میزائلز سے لیس جہاز اس وقت ریڈی ہیں ایران پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا ایران پہ حملہ ہوگا یا جو جنیوا میں مذاکرات کا دور ہوا، دوسرا دور، اس کے کیا رزلٹس آئے اور اس کے بعد سے اس طرح سے فوجی جو تعداد ہے ان کو بڑھانا، یہ کیا اشارے دیتے ہیں؟ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں نئے وزیر اعظم آ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم کا پاکستان سے کیا تعلق ہے، وہ کون سے پاکستانی فوجی کے بیٹے ہیں، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ 7 سسٹرز کا معاملہ نئے بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے میدان میں آتے ہی زور پکڑ گیا ہے اور بھارت کو تنبیہ جاری کر دی گئی ہے کہ آپ کی 7 ریاستوں کو اب بنگلہ دیش کا حصہ بنا دیا جائے گا، اور وہیں انہی 7 ریاستوں میں سے ایک منی پور کے اندر حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں کہ وہ مکمل طور پر بھارت کے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں اور وہاں پہ اس وقت منی پور کے کوکی فائٹرز نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ان تمام خبروں پر آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں یاسر جلال۔ سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر کی، اور سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے متحدہ عرب امارات سے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید، جن کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت اسرائیل کے فرنٹ مین بن چکے ہیں اور صہیونی ریاست کی سپورٹ میں تمام تر اقدامات کر رہے ہیں۔ یمن میں پھر جو انہوں نے معاملہ کیا سعودیہ کے ساتھ، وہ معاملہ بھی آپ نے خبروں میں دیکھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی اسلحہ ساز فیکٹریاں دبئی میں لگ کی، اس کے علاوہ اسرائیل کو دبئی کے اندر ایک بیس دینے کا اعلان کیا گیا، اور ان تمام تر خبروں کے بعد پھر جو سوڈان میں ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ان تمام تر خبروں کے بعد ان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اس وقت صہیونی ریاست کے اعلی کار بن چکے ہیں، اسرائیل کے اعلی کار بن چکے ہیں اور نیتن یاہو کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور مسلم دنیا کے غدار نمبر 1 شیخ محمد بن زید ال نہیان ہی ہیں۔ اس وقت یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی کہ شیخ محمد بن زید ورسز شیخ محمد بن سلمان ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کون جیتے گا، اور یہ جنگ محمد بن سلمان جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ دبئی میں آپریشن رجیم چینج شروع ہو چکا ہے، شیخ محمد بن زید کو صدارت سے ہٹا دیا جائے گا، نئے صدر آئیں گے، اور اگر یہ آپریشن ناکام رہا، رجیم چینج نہ ہو سکا، تو پھر دبئی کے 7 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دبئی اسرائیل کا حامی بن چکا ہے، اسرائیل کا فرنٹ مین بن چکا ہے اور مسلم دنیا کو نقصان پہنچا رہا ہے، جس کو محمد بن سلمان کسی صورت بھی قبول نہیں کر رہے تھے۔ اور اب دبئی میں آپریشن رجیم چینج حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ نئے صدر خالد بن زید ال نہیان کا نام سامنے آ چکا ہے، اور یہ شیخ زید بن ال نہیان کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر متحدہ عرب امارات کے صدر ہوں گے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل قریب ہیں محمد بن سلمان کے، اور یہ سعودی لابی کا حصہ ہیں، اور ان کے صدر بننے سے UAE کے اندر حالات یکسر چینج ہو جائیں گے اور UAE دوبارہ سے اسلامی بلاک میں واپس آ جائے گا۔ کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ یہ تو ان کے صدر بننے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن اچانک سے خالد بن زید کو صدر بنانے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور صدارت کے لیے ان کا نام سامنے کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ شیخ محمد بن زید کو ایپسٹن فائلز میں نام سامنے آنے کے بعد، اور ایپسٹن فائلز میں ان کے جو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں وہ سامنے آنے کے بعد ان کو برین ہیمرج ہوا ہے۔ اس وقت ان کی صحت کی حالت تشویشناک ہے،
اور وہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں پہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا بچنا اس وقت ناممکن ہے، جس کے بعد سے اب خالد بن زید ان کا نام سامنے آیا ہے UAE کے نئے پریزیڈنٹ کے لیے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے مذاکرات جنیوا میں ہوئے، اور امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ سامنے آئی ہیں جنیوا سے، جس میں ٹرمپ نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایران مکمل طور پہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے معاہدہ ہو جائے، نیوکلیر ڈیل ہو جائے امریکہ کے ساتھ، لیکن فی الحال نیوکلیر ڈیل ہوتی نظر نہیں آ رہی، جو کہ امریکہ کی دھمکیاں ہیں اس کی وجہ، اور امریکہ نے اس وقت پرشین گلف کے اندر اپنی جو فوجیں ہیں، اپنی جو فوجی ساز و سامان ہے اس کو بڑھا دیا ہے۔ اس وقت 2 بحری بیڑے پرشین گلف میں موجود ہیں، ایک پرشین گلف کی طرف آ رہا ہے، ایک آلریڈی پرشین گلف میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ 15 کے قریب ڈسٹرائر موجود ہیں جو ٹومہاک میزائلوں سے لدے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 10,000 فوجی اس وقت پرشین گلف میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر امریکی فوجی موجودگی کی بات کریں تو 4 آبدوزیں بھی اس وقت پرشین گلف میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ F-35 کے سمیت 150 سے زائد امریکی جیٹس پرشین گلف میں موجود ہیں، اور ایران کے اوپر پریشر کو مکمل طور پہ بڑھایا جا رہا ہے، لیکن ایران بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا اور امریکی پریشر کو کسی کھاتے میں نہیں لا رہا۔ اور اس وقت ایران نے ابنائے ہرمز کے اندر ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے، اور اس بحری جہاز کو پن پوائنٹ پرسیکشن کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران پہ یہ کہا جاتا تھا کہ ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ کسی چلتے ہوئے بحری جہاز کو پن پوائنٹ پرسیکشن سے اٹیک کر سکے، لیکن ایران نے ابنائے ہرمز میں جاری مشقوں میں یہ بھی کر دکھایا اور بتایا کہ کس طرح سے 50 نوٹیکل مائلز کی سپیڈ پہ جاتے ہوئے بحری جہاز کو ایران کے میزائل نشانہ بنا سکتے ہیں، جس کے بعد سے امریکہ کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ امریکہ کے بحری بیڑے، 15 ڈسٹرائر، 4 آبدوزیں، یہ سب اس وقت محفوظ نہیں ہیں ابنائے ہرمز کے اندر، پرشین گلف کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں نئے وزیر اعظم آ چکے ہیں، اور بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم آنے سے پہلے محمد یونس نے، جو کہ عبوری وزیر اعظم تھے، جب انہوں نے اقتدار ان کے حوالے کیا تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ بھارتی 7 سسٹرز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کا حصہ ہیں، اور بنگلہ دیش ان کی آزادی کے لیے اقدامات کرتا رہے گا، جس کے بعد سے بھارت میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ اور دوسری جانب اگر 7 سسٹرز کی بات کریں تو منی پور کے اندر حالات کشیدہ ہیں، حالات خراب ہیں، اور مکمل طور پر حالات بھارتی حکومت کے اختیار سے باہر ہو چکے ہیں، اور ایسی صورت میں بنگلہ دیش کے جاتے ہوئے وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ 7 سسٹرز ہماری ہیں، اور نئے آنے والے وزیر اعظم کو یہ ذمہ داری دے کے جانا کہ ان 7 سسٹرز کو بھارتی تسلط سے آزاد کر کے بنگلہ دیش کے کنٹرول میں لے کے آنا، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر اسلامی اتحاد کے حوالے سے ہے۔ 5 ممالک سرگرم ہو چکے ہیں، ترکی ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، انڈونیشیا ہے اور مصر ہے، اور اب نہ صرف پاکستانی بلکہ ترکش اور مصری اخبار بھی ان خبروں کو چھاپ رہے ہیں کہ اسلامی اتحاد کا قیام نزدیک ہے، اور جلد ہی امت مسلمہ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ ایک نیا اسلامی اتحاد قائم ہو چکا ہے، جس کی سربراہی 5 مسلمان ممالک کر رہے ہیں: انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔